بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت کے پتے قسط نمبر 5. پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ حیا کو تھوڑا دیر ہو گئی تھی ترکی ایمبیسی جاتے ہوئے، کیونکہ اس کا پاسپورٹ رہتا تھا راولپنڈی میں. لیکن جب وہ لوگ گئے ہیں تو وہاں ایمبیسی والے نے اس کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے بس اور کوئی کام تھا ہی نہیں، اس کو اور انہی کا انتظار تھا. اور ان کو اس نے فوراً کہا ہے کہ آپ کا 1 دن کے اندر ویزا ریڈی ہو جائے گا، جس ویزے کو 15 دن سے جلدی کبھی کسی کو ملا نہیں تھا. وہ ویزا ان کو 1 دن میں مل رہا تھا. اس کے بعد وہ لوگ نکلے ہیں وہاں سے اور وہ گئے ہیں شاپنگ مال، گئے شاپنگ کرنے. اور وہاں حیا نے کسی کو دیکھا، اور وہ کون تھا؟ چلے یہی سے آغاز کرتے ہیں آج کی قسط کا. باب نمبر 1 ختم ہو گیا، باب نمبر 2 اب شروع ہو چکا ہے جنت کے پتے کا. وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا. وہ مکمل طور پر یہ اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا. وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی. وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز سے. چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی. جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا. حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا. اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا. گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا. اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں، جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیروں پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی. اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں. بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا. خدیجہ قدرے فاصلے پہ کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی. آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا. یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی. پنکی، حیا نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بآواز بلند پکارا. وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا. اس نے شاید سنا ہی نہیں. البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی. پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا. کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی. ان دونوں کی یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی. حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا. جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا. پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑی تیکھے انداز میں بولی. اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو وہ ذرا سا الجھ گیا. سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں. وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا. اگر آپ کے دماغ پہ چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت ہو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں. ڈولی آپ کا خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے. پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں. اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی. آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا. میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں. مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں. یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے. مجھے یاد ہے مسٹر. آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کی؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا. میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں. اس سے آگے اگر آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا. اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی. خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آنکھ کھڑی ہوئی تھی. حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی. آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں. میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے. لڑکی بھڑک کر اٹھی. شاپ میں بہت سے لوگ سب کو چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے. تعارف؟ مائی فٹ. جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی.
آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا. میں بھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے. عجیب خاتون ہیں آپ, خامخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں. یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے. سر, میڈم, شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا. پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں, دوسرے کسٹمر ڈسٹرب. او میجر صاحب. اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا, بہت معزز سر. آپ محترمہ. وہ حیا کی طرف مڑا. آپ پلیز شور نہ کریں, اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں. حیا کے تو تلووں پہ لگی, سر پہ بجھی. آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلے ہم ہی چلتے ہیں, ان کا تو دماغ خراب ہے. لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی. وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا. حیا نے چونک کر اسے دیکھا. احمد بھائی. میجر صاحب. جھلسا ہوا چہرہ. تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی. والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں. وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھی گئی. اسے شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا. حیا, اس سے پہلے کہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں. ڈیجی نے اسے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی, پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا, تھینک یو ڈی جے. اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا. ڈی جے بے ساختہ ہنس دی. مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی, آپ نے واقعی ہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی. مگر ڈی جے میں نے واقعی اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. حیا, آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا, تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے بنا ہو. پتہ نہیں, اس نے بیزاری سے شانے اچکائے. چلو چلتے ہیں. وہ آگے بڑھ گئی. اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا. 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا. پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا. شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی. اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے, ورنہ ان کا استعمال کر لی تھی. خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پور کرنے کے لیے بھیجا ہے, سو وہ میل چیک کر لے. تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. اسے آتا دیکھ کر مسکرائے. آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا. جی. وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی, ورنہ اسے اس کی تائی سائمہ کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چپتی تھیں. فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پہ نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے. 5 فروری کو. اپنا خیال رکھنا. ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے. سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی. خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا. سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی. آخری فکرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا. حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی. جی بہتر, میں ذرا ارم سے مل لوں. وہ جان چھڑا کر اندر گئی. کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی. اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے. اور رہی سر ڈھکنے کی بات, تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا. شکر. ارم کمرے میں نہیں تھی. باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی. ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی, سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا. دفعتاً سیل فون کی گھنٹی بجی. حیا چونکی. ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا. اس نے گردن جھکا کر دیکھا. سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا. ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا, حیا سلیمان. وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھی گئی.
کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے. پیغام لمحے بھر کھل گیا. میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، مزید انتظار نہیں کر سکتا. یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان. ریپلائی. اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پہ الٹا کر کے رکھ دیا. ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا. ارم، تایا فرقان کی سکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا. تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی. حیا کو یاد آیا. وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی. ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز اور استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا. کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی. حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا. اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی. سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا. لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مذاکرہ خیز جواب بھیجنے لگی. کیا آپ اپنے کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں. اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھی. کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. ڈرنک کرتی ہیں؟ جی وہ بھی کرتی ہوں. اگلا سوال تھا آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہے؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار. وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی. جب صفحہ ختم ہوا تو اسے نیکسٹ کو دبایا. سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی. اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈورم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے. جب یہ لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. لعنت ہو تم سب پر. وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا. فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلے ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی. اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی. اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی. لاؤنج خالی تھا. حیا نے ٹیلی فون سٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی. ایس کے صفحے پہ 4 سطور میں سبین پھوپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا. اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا. ایک دفعہ جہاں سکندر اسے مل جائے پھر وہ ان بیتے ماہو سال کا حساب ضرور لے گی. وہ واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا. وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا. نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. اس نے قدرے الجھ کر اس ای میل کو دیکھا اور کھولا. بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں. یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس ای میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا. اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے. یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھی. وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی. اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا وہ واقعی وہ اصلی میجر تھا یا؟ مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟
وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی. اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے. اسے اب فوری طور پر خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا. میل لے کر اس نے سینڈ کو دبایا. اگلے صفحے پہ انہوں نے اسے پوچھا کیا واقعی آپ اس درخواست کو ہٹانا چاہ رہی ہیں؟ حیا نے ایک لمحے کو سوچا کاش یہی چیز سبانجی والے بھی پوچھ لیتے، اور سینڈ کو دبا دیا. پرسوچ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھی گئی. میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا. ایئرپورٹ پہ ڈی جے بری طرح رو رہی تھی اور اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے. حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر عاجز سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتی دیکھتی رہی. آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا. بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے. اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے. ان کی فلائٹ اگلی صبح یعنی 5 فروری کی صبح 4 بجے تھی. کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا. سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی. جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی. اس کے آنسو تب جا کر تھمے جب اتحاد ایئر لائنس کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا. میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں. ایمی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کے پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے نے غصے سے کہا. وہ سارا رونا بھول گئی تھی. ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دو چار ہوں. وہ اس ترکی ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کے پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی. اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی. ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا. پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا. آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی. پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا. پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے. وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متورم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی. انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. حیا بے اختیار ہنستی. اسے ڈی جے اچھی لگی تھی. فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی. درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو. درمیانی نشست خالی تھی. کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر. ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے. ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں پہنے پھنسے پھنسے سے لگ رہے تھے اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے. حیا ذرا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت. مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، کہ یو والا نہیں، شیخ عثمان شبیر. اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے. نائس. حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی. یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا. گڈ. ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا. میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہی رہائش پذیر ہوں. میری بیوی اور بیٹا بھی وہی رہتے ہیں. حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی. مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے. جانتی ہو کس کا بیٹا ہے؟
مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی سامنے کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جوائیاں روک رہی تھی اور حیات شدید متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی تھی۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پہ متضاد ان صاحب کی المناک داستان، جو مختصراً کچھ ایسی تھی کہ وہ ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لے لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہیں کچے کوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس میں 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ جیرا آلو وتھ سبز کٹلیٹس، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی، سایاڈیٹ سماک وغیرہ۔ یہ نام تو مجھ سے بھی نہیں پڑھے جا رہے۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ترکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیڈیٹ سمیک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی فرائڈ پیر کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیری آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہوئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چک کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمی سے کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبو اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابو ظبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابو ظبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ محو سی یک ٹک وہ منظر دیکھنے لگی۔ ابو ظبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پہ لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئی۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا، اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جی نے اسے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگریالے بالوں اور اونچے قد کا نسلاً حبشی تھا۔
اسے ایک ہاتھ سے کاٹ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی. ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کڑی تھی. دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر تہہ کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا. دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھی. اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر. اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کچھ آواز سنائی دی تھی, تبھی رخ موڑ لیا. وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھتی رہیں. ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا. ڈیجے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. مگر شریعہ ان لا کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچر دیا کرتے تھے. میں استنبول آ رہا ہوں, وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا. ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا. تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام. کہا جو ہے, بار بار ایک ہی بات مت کیا کرو جاہل عورت. تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی. ہاں میری عبد الرحمان سے بات ہو گئی تھی, اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا. ایک جگہ اور بھی بات کی ہے. اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا. اچھا فون رکھ رہا ہوں, مرحبا. اس نے کھڑاک سے فون رکھا, ان کی طرف پلٹا. سوری گرلز. وہ مشکل چہرے پہ بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا. پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی. وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی. لیجئے. سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا, پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا. بس 1 منٹ کی کال کریں گے. حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی. سلیمان صاحب نے پہلے ہی گھنٹے پہ فون اٹھا لیا اور کھٹ سے پوچھا, وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ تو با کتنا روتی ہے. جی ابا جی وہ چپ ہو گئی ہے. اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا. ڈی جے نے بھی وہ مشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی. بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو وہ مشکل 1 یورو استعمال ہوا. باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی بھی موجود تھا. دونوں اپنی اجرت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں تھا. حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا. اب انہیں اپنا سامان لینا تھا. وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے. ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے. انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں. وہ دونوں بدحواسی سے ایک ٹائر سے دوسری کی طرف بھاگنے لگی. ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا. کبھی حیا کو ایک جگہ اپنا سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہی ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی, مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا. تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی, مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا. حیا بتاؤ اپنے بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا. اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا. حیا نے بمشکل تھوک نکلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑے سے. اب سچ بولنے کا وقت تھا. ڈی جے مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی. میں زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں. ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا, پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی. ہاتھ مارو, میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں. حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ تالی ماری اور دونوں ہنس پڑی. کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا. فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا. سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی. اپنے بیگ کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پر بیٹھے ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے. ٹرمینل 1 سے ان کو جو پرواز ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے. اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے. کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کیوں آئی ہو, ترکی میں کدھر جانا ہے, کیوں جانا ہے, کہاں جانا ہے, کس لیے جانا ہے. سوالات کی بھرمار. سبانجی یونیورسٹی,
انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر کے دیکھا. سبان جی. اس سے آگے خاتون نے قدرے 27 سے چند آواز ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے. جواب میں عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھر کم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی. آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا. کچھ نہیں، تم بتاؤ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جو ان جوان بچوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے. ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں. مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں. خیر اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ پھر ان کا ویسٹ شروع ہو گیا. نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو. غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی تھی. حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا. دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا. مرمرا کا سمندر، مرمرا، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کی گالیں تیر رہے ہوں. وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا. یہ رکھ لو. پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا. اس میں میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبر لکھے ہیں. کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں. میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میرا اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے. رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے. عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی. ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا. پھر بھی ان کے اصرار پہ اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا. اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا. یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا. البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا. استنبول کے 2 حصے تھے، ایک طرف یورپی کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناتولین طرف. اناتولین کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا. وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتی آگے آئیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے. رومی فورم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ 2 ترک لڑکے تھے، احمد اور چغتائی. چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبد الرحمن چغتائی ہے نا. حیا ڈی جے نے سرگوشی کی تھی. السلام علیکم. وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے. چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے. آئیے باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے. ڈی جے نے حیا سے کہا دیکھو بیگ ہمارے صحیح سلامت آ گئے، فضول میں کیری میں سامان رکھتے. چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے. حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی. چغتائی نے سر اسوات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا. پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے. بے حد مہمان نواز قوم کے اس ثبوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی. کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی جس کے باعث ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا. باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی. 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا. 55 125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی تھی. ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یخبستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے. یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی
کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیے، وہ ٹھٹرنے لگی تھی۔ ان کا سامان خاص وزنی اور بے تحاشا تھا خاصا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی آتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ لے جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کرا دیا، پھر اندر بیٹھتی ہوئی دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہی چھوڑ کر چلے جائیں گے پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا رستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو وہ رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو انگریزی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائی بیٹھی تھی، قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی سکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پر تشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اللہ کرے رات برف باری ضرور پڑے اور بہت ساری پڑے، آمین سم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈسن کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، 2 خطوں کا ملاپ، 2 تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا۔ مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناطولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی، احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا، اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد سکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کی سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔
رحمت پیچھے کھڑی حائس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ سلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حال نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں اس بانجی سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، خدیجہ رانا، ان کے تعارف کو حال نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ سٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، بیجی نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تبھی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فکرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ ترک اردو کے لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے، جس کی معنی لشکر کے ہیں۔ ڈی جے نے چہک کر فکرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامع کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ تھا۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سے اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان وہ مشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایب سلطان کامی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ سامی، کامی، جامی، سی لکھا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پہ حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، CIHAN۔ اوہ، اسے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے۔ آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں۔ ارد گرد بہت سے سٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے، مہذب کتے تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب وہ اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ وہ مشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اسی میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پہ چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کون ہے، کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، اور کیا جہاز کے کھانے کی طرح یہ کھانا بھی ویسا ہی ہوگا؟ یہ سب کچھ اور مزید بہت سارا انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے کل کی قسط میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا ڈھیر سارا۔ اللہ حافظ۔